بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. ایک طویل عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. میری صحت کچھ خراب ہو گئی تھی اور اس لیے نہیں حاضر ہو سکا. تو آج بھی جو ویڈیو ہے ایک لحاظ سے ٹرائل کے طور پر کر رہا ہوں کہ آیا میں بات چیت کر سکتا ہوں بغیر پرابلم کے. تو لگتا ہے کہ میں بات شاید انشاءاللہ کر لوں گا. تو سب سے پہلے تو ان سب دوستوں کا، رشتہ داروں کا، ویل وشز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی. اب اللہ کے فضل سے میں کافی بہتر ہوں. ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کا ہر جو مذہب ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے کا درس دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ آپ چوری کریں یا ڈاکہ ڈالیں یا کسی کی عزت لوٹیں، یعنی دوسرے لفظوں میں اچھے اخلاق کی جو ہے نا تبلیغ کرتے ہیں. میں یہاں پر مذہب اسلام کی بات کروں گا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ میں سے اچھے وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہا گیا ہے کہ اخلاق یعنی مسلمانوں کے ساتھ، یہ ہے کہ اخلاق سب لوگوں کے ساتھ، قطع نظر کہ وہ مسلمان ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سب ان کو اخلاق سے پیش آئیں. یہاں پر میں چند ایک مثالیں دینا چاہتا ہوں. اگین مجھے پتا کہ تنقید ہوگی، لیکن آئی ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ اٹ. میرے پڑوس میں ایک سردار جی رہتے ہیں، 45 کے لگ بھگ ہوں گے. تو جب بھی ملتے ہیں، باہر نکلیں کبھی ملتے ہیں تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں او انکل کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خیریت، تو کداں کی کر رہے ہو. تو اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، ویری فرینڈلی گائے. تو اچھا مطلب ایلو ایلو ہو جاتی ہے. لیکن اس کے سامنے ہی ہمارے ایک بنگلہ دیش سے فیملی ہے، وہاں پر رہ رہی ہے. یہ 3 میرے خیال میں بھائی ہیں یا رشتہ دار ہیں، 25-30 کے لگ بھگ ہیں. فیملی بھی ان کے ساتھ ہی ادھر ہوتی ہیں. کبھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی السلام علیکم کہہ دیں یا گڈ آفٹرنون یا گڈ مارننگ ہی کہتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا ان کا. اور پھر جہاں پر میں رہتا ہوں تو ساتھ میں جو کارنر ہاؤس ہے تو 3 گاڑیاں بڑے آرام سے پارک ہو سکتی ہیں. میری تو جو اپنی لدا پارکنگ سپیس ہے، جو میرا اپنا گیرج ہے. تو وہ صاحب جو ہے نا پارکنگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ تاکہ دوسرا نہ کر سکے. خاص طور پر بڑی تکلیف سے بات ہوئی جب وہ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کی گاڑی ہے. وہ گاڑی پار کر کے چلے گئے بنگلہ دیش، اور اس طریقے سے انہوں نے کی، اتنی مہارت سے کی کہ کوئی گاڑی نہ آگے کھڑی ہو سکتی ہے نہ پیچھے، بالکل ہی. یعنی دوسرے لفظ میں ان کی اپنی گاڑی کھڑی ہے، کوئی نہ دوسرا آدمی کھڑی نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 پارکنگ جو سپیسز تھے وہ ضائع ہو گئے. تو یہ بڑے آرام سے اپنے چٹا گنگ یعنی بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے تھے. میں پوچھتا آگے پیچھے سے، لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. تو جب وہ واپس آئے کوئی 6-7 ہفتے بعد تو گاڑی منہ کر تھی. میں نے کہا بھی یہ آپ کی گاڑی ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ہے. تو بڑے اس کے ایروگنس تھا. میں نے کہا بھی آپ یہ گاڑی یہاں پار کر کے چلے گئے تھے، آپ چلے گئے تھے بنگلہ دیش، تو مجھے بتائیں کہ اگر طریقے سے پار کرتے تو 2 گاڑیاں اور پارک ہو سکتی تھیں. تو اب دوسرے لوگوں کو تکلیف دینے کا کیا فائدہ؟ مجھے کہتا آپ کو اس سے کیا تعلق ہے؟ میری گاڑی کی انشورنس بھی ہے اور روڈ ٹیکس بھی ہے، میری جہاں مرضی ہے میں گاڑی کھڑی کروں. میں نے کہا یہ بات یہ نہیں ہوتی کہ یعنی کوشش کی جانی چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو ہماری کسی فعل سے تکلیف نہ پہنچے. تو کہتا بھی اس چیز سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہ روڈ ہے، میری اپنی مرضی ہے جہاں میں کھڑی کروں. تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی جو ایروگنس تھی وہ بات نہ بن سکی. میں چپ کر کے چلا گیا. پھر ابھی تک اس سے کبھی باہر آ جائیں تو کبھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ السلام علیکم کہیں، یا کبھی کوئی عید کے موقع پر کہتے ہیں جی بھی عید مبارک، یہ ان کی نہیں ہوئی. سردار جی یا دوسرے لوگ ہیں یہاں پر جو وہ عید مبارک کہہ دیتے ہیں. اور ہمیں تو یہ نہیں کہا گیا نا کہ ہمارے مولانا کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی کی دیوالی ہو رہی ہو یا کرسچنس کا کوئی تہوار ہو تو ان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے ورنہ آپ کو گناہ لگ جائے گا. اچھا اینی وے اس کے علاوہ میں پچھلے 2-3 دن پہلے یہاں پر ایک ہے کار ڈاکٹر گیرج ہے، ایک تو ہمارے 7 کنگز میں ہے، میرے پڑوس میں ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے، اور ایک ہینلٹ میں ہے، یہ علاقہ ہمارا لنڈن کا. تو میری گاڑی کی ایم او ٹی ختم تھی تو میں وہاں پر گیا جو ہینلٹ میں تھا. وہاں پر جے نام کا ایک ینگ مین، اباؤٹ 30-35 ہوگا. تو جیسے ہی میں گاڑی لے کر گیا تھا، انکل کیا حال ہے، ٹھیک ہیں آپ، ہاؤ آر یو، ہاؤ از یور ہیلتھ ناؤ، وغیرہ وغیرہ. تو اس نے میری چابی مجھ سے لے لی. وہ کہتا انکل وہ کمرہ ہم نے آپ کے لیے صاف کرا دیا اور اس میں صرف آپ ہی ٹھہریں گے جب تک آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں ہو جاتی. تو میں چپ کر گاڑی چابی دے کر اس کو میں چلا گیا، اس جگہ بیٹھ گیا اور کتاب پڑھنے لگا. تقریباً 40 منٹ بعد وہ واپس آیا، کہتا ہے انکل آپ کی گاڑی ریڈی ہے؟
اینڈ لیکن میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کی سروس بھی کرا لیں. تو بڑے اخلاق سے ملا. اس نے پھر کہا انکل کسی چیز کی ضرورت ہو وغیرہ وغیرہ تو مجھے فون کر دیا کریں. یعنی ینگ مین اسمارٹ خوبصورت بھی تھا, لیکن مطلب یہ کہنے کا کہ اس کا اخلاق یعنی سیکنڈ ٹو نان, بہت ہی اچھا اخلاق تھا اس کا. اب مجھے نہیں غرض کہ اس کا مذہب کیا, وہ اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. ایز اے ہیومن بینگ مجھے اس نے بہت متاثر کیا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اخلاق انسان کا اچھا ہونا چاہیے. اس کو میں لیڈ کرتا ہوں, یعنی آپ عام لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری کسی فعل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اب یہ فرانس میں جو ہے نا مسئلہ ہو رہا ہے, میں اس کو اس چیز سے لنک کرتا ہوں اخلاق کے ساتھ, اور ہماری جو کوئی فعل ہے یا حرکت ہے. ہم وہاں پر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی, ان کے فوٹو یا کارٹون بنا کر پیش کیے گئے اس کا. اور یہ دیکھیے نا, انڈر دی کور آف رائٹ آف ایکسپریشن, آئی انڈرسٹینڈ رائٹ آف ایکسپریشن از اے فنڈامنٹل رائٹ, لیکن رائٹ آف ایکسپریشن شوڈ ناٹ بی یوزڈ ٹو پروموٹ ہیٹریڈ اگینسٹ ادر ریلیجنز اینڈ ادر کمیونٹیز. رائٹ آف ایکسپریشن کے ساتھ سرٹن اوبلیگیشنز بھی ہوتی ہیں. آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے کسی کی دل آزاری ہو. اگر کوئی بات کرنی ہے تو تہذیب کے دائرے میں بات کرنی ہے. اور یہ رائٹ آف ایکسپریشن اس لیے نہیں یوز کیا جانا چاہیے کہ دوسرے مذہبوں کو نفرت کا نشانہ بنایا جائے یا تنقید کا نشانہ بنایا جائے, یا ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں یا پرافٹس ہیں ان کو تنقید کی جائے, ان کے خلاف نفرت پھیلائی جائے, اور لاکھوں کروڑوں اور یعنی مور دین 1 بلین مسلمز کی دل آزاری کی جائے. That must be condemned. اس میں کوئی اور دوسری بات نہیں ہے. Right of expression comes with certain responsibilities. پھر اس کے رد عمل کے طور پر جو کچھ مسلمانوں نے کیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کسی کو مارنا آپ کو حق نہیں ہے. اب یہ بات اگر اسی طریقے سے چلتی رہی تو کہاں پہنچے گی, that I do not know. نظر یہ آتا ہے کہ جہاں جہاں موقع ملے گا جو مسلمانوں کو, جو جذباتی لوگ ہیں وہ اس کا دکھائیں گے, وہ اپنا ریاکشن دکھائیں گے. اس کا یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دیر نیڈس ٹو بی سم اسپیس فار ڈائلاگ. کرنا چاہیے کہ رائٹ آف ایکسپریشن کے تحت آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. تو میں امید کرتا ہوں کہ کامن سینس ول پریویل, اینڈ ہم مسلم بھی خیال کریں گے اور دوسرے بھی خیال کریں گے اور نفرتیں نہیں پھیلائیں گے. اس کے ساتھ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطن سے محبت نصف ایمان ہے. یعنی کہ جہاں جس کو آپ مادر وطن کہتے ہیں وہ اس سے پیار قدرتی طور پر پیار ہوتا ہے, اور یہ اس سے پیار کرنا اس سنت رسول بھی ہے. اور ہر آدمی کو اپنا وطن پیارا ہوتا ہے. پاکستانیوں کو بھی اپنا وطن بہت پیارا ہے, اور بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ وی آر پراؤڈ ٹو بی پاکستانیز. ایون تو وہاں پر پراؤڈ ہونے والی بات نظر نہیں, کم از کم نہیں آتی ہے اپیرنٹلی, لیکن یس اٹس دیئر رائٹ ٹو لو دیئر کنٹری. لیکن جب میں اپنے ملک کے ساتھ پیار کرتا ہوں, یعنی جموں کشمیر کے ساتھ, پھر ان کو یہ پرابلم کیوں ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ یہ اینٹی پاکستان ہو گئے, یہ جو ہیں انڈیا کے دوست ہو گئے ہیں, یہ انڈیا کے ایجنٹ ہو گئے ہیں, اس لیے کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے. تو یہ کون سے, کیا مجھے اپنے وطن سے محبت کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا میں اپنے وطن کی خوشحالی کے لیے بات نہیں کر سکتا؟ کیا میں اپنے وطن کی ذاتی و خود مختاری کی بات نہیں کر سکتا؟ تو بیٹے بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ وطن سے محبت نہیں کر رہے, آپ منافقت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا بھائی ایک چیز جو ہے وہ آپ کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن دوسرے مسلمان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یعنی کیا بھائی جو ہندوستان کا مسلمان ہے وہ اپنے وطن سے محبت نہیں کر سکتا, سعودی عرب کا مسلمان اپنے وطن سے محبت نہیں کر سکتا, یا افغانستان کا مسلمان ہے وہ اپنے وطن سے محبت نہیں کر سکتا. سب نے پاکستان کے ساتھ محبت کرنی ہے. دیٹ ول ناٹ ہیپن. سو پلیز چینج یور پالیسیز. اس کے ساتھ ہی آگے میں بات کرنا چاہوں گا کہ پلوامہ کے بارے میں جو ہوا, اس کے بارے میں سر پلوامہ تھوڑا پھر آگے چلا گیا ہوں. ایاز صادق صاحب جو ہیں سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی تھے, ویری ویل نون پولیٹیشین ہیں مسلم لیگ نواز شریف کے. انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر یہ کہا ہے کہ جب انڈیا پاکستان کی جھڑپ ہوئی جس میں ان کا ایک جہاز گر گیا اور ان کا پائلٹ جو ہے گرفتار ہو گیا زندہ, اور پھر انڈیا نے یہ کہتے فیصلہ کر لیا کہ انف از انف, وی آر گوئنگ ٹو اٹیک پاکستان. انہوں نے یہ بات جو ہے تیاری شروع کر لی, اور دس واز کمیونیکیٹڈ ٹو سعودی عرب اینڈ یو اے ای, اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کو بھی کمیونیکیٹ کیا گیا کہ انف از انف, اور برطانیہ کو بھی کمیونیکیٹ کیا گیا. یہ ان کی سفارتکاری کا ایک طریقہ تھا. ابھی دیکھتے ہیں کہ رد عمل کیا آتا ہے, اینڈ وی وانٹ ٹو نیوٹرلائز سرٹن کنٹریز اف وی ڈو گو ہیڈ ود دی پلان. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ سینٹ کام جو ہے
یعنی بیسکلی بڑا پاورفل ادارہ ہے، اس کا جنرل تو بہت پاورفل ہے، وہ پاکستان اور دیگر بہت سے کنٹریز کو وہ کنٹرول کرتا ہے ایک لحاظ سے. تو سینٹ کم کے جنرل صاحب جو جوسف تھے، انہوں نے پاکستان کے جنرل باجوہ صاحب کو فون کیا اور ان سے کہا کہ لک بھائی دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، آپ وہ انڈیا والے جو ہے نا ڈٹرمنڈ ہیں ٹو اٹیک پاکستان ود فل مائٹ، تو اس میں کیا کیا جائے، آپ بھی لوگ خیال کریں کچھ. اور اسی طریقے سے جو ہے نا امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، انہوں نے انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول سے بھی بات کی. اس نے بھی کہا کہ وی ول ناٹ اسٹاپ دس ٹائم، انف از انف اینڈ وی وانٹ ٹو ٹیچ لیسن ٹو پاکستان. اچھا، پھر برطانیہ سے بھی بات ہوئی. برطانیہ والوں نے بھی انہوں نے بات کی کس سے؟ وزیر اعظم صاحب سے نہیں. وزیر اعظم صاحب تو ان کو پتہ ہے کہ سلیکٹڈ ہیں اور از دے اونلی دیر شو پیس، ڈمی کے طور پر ہیں. انہوں نے بھی جنرل صاحب سے بات کی، جنرل باجوہ صاحب سے، دا مین ہو میٹرز، دا مین ہو ٹیکس ڈیسیشنس. اس سے کہا کہ لک دس از دا سچویشن اینڈ اٹ از ویری سیریس، اس کو کچھ کرنا پڑے گا. پاکستان نے ظاہر چائنا سے بھی بات کی اور سب کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ بلا ٹل جائے. سعودی عرب نے اور یو اے ای نے جب بات کی پاکستان کے ساتھ، تو پاکستان والوں نے بڑے غصے سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ کریں گے، اگر وہ آرگومنٹ سے کہ وہ اگر 2 میزائل ماریں گے تو ہم 6 ماریں گے، 3 گنا ریئیکشن ہوگا ہمارا. وی ول ناٹ گیو ان ٹو امریکہ سوری انڈین جو ہے نا پریشر یا ان کی تھریٹس کو ہم جو ہے گیو ان نہیں کریں گے. وی ول فائٹ ٹو دا لاسٹ. یہ بڑی سیریس ڈیولپمنٹ تھی، اگر ایسکلیٹ ہو جاتی تو سب کے لیے یہ بڑا خطرہ تھا. تو اس طرح سے ان 5 ملکوں نے کوشش کی کہ اس کو کسی طریقے سے ٹالا جائے. اپنے انداز میں انہوں نے پاکستان پر بھی پریشر ڈالا، انڈیا پر بھی ڈالا. تو پھر انہوں نے کہا بھی اس کو، پاکستان والوں نے کہا بھی اس کو کیسے ٹالا جائے. بھی منتیں بھی کی انہوں نے، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں منتیں ترلے کیے بھی یار یہ لڑائی جو ہے ٹل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ ٹلی تو وی ول فائٹ بیک. تو پھر انہوں نے کہا بھی سجیشن آئی فرام دی امریکنز بھی، اگر آپ ان کے پائلٹ کو رہا کر دیں، جلدی سے رہا کر دیں، اعلان کر دیں، اور تو یہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ ٹل جائے. اور پھر دوسروں نے بھی یہی کہا، تو پاکستانیوں نے کہا دیا کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی ہم رہا کر دیتے اس کو. ایاز صادق صاحب نے اس بات کا ذکر جو ہے نا کیا قومی اسمبلی کے فلور پر. انہوں نے ذرا تھوڑا سا یہ بھی کہہ دیا کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ وزیر خارجہ تھے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پسینہ میں شرابور تھے، وہ کہہ رہے تھے بھی انڈیا حملہ کرنے والا ہے، تو ان کے منہ سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی. یہ اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یا صادق کے خلاف کوئی فیصلہ ہونا چاہیے یا کوئی ایکشن ہونا چاہیے، پہلی بات ہے کہ فلور آف دس پارلیمنٹ جو بات کہی جائے اور جس کو وچ بیکمز پارٹ آف دی پروسیڈنگز آف دی پارلیمنٹ، اس میں کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا. اور پھر یہ ہے کہ یہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ نہیں تھا، یہ میرے جیسے آدمی کو یہاں پتہ تھا بھی کیا ہوا تھا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ابھی میں نے باتیں کی ہیں ہمیں یہاں پر پہلے پتہ تھا. ڈزنس آف پیپل ان برٹن آئی نو وہ نیو واٹ ہیپنڈ، اور کس طریقے سے وہ لڑائی ٹلی تھی، کس نے کس کو فون کیا تھا، ہمیں علم تھا. تو یہ کوئی ٹریڈ سیکرٹ اسٹیٹ سیکرٹ نہیں تھی. اسٹیٹ سیکرٹ البتہ وہ تھی جو فواد چودھری صاحب نے کہہ دی ہے. جب پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو امن و ثبوت بھی یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان نے کرایا ہے، پاکستان کا اس میں اگر ہاتھ نہیں تو انگلی ضرور ہے، ان کی کسی نہ کسی جگہ پر عمل دخل ہے اس کا. تو جو تھا مٹیریل جو وہ میں نے کہا تھا یہ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، انڈیویجول کے پاس نہیں ہوتا. تو اینی وے فواد چودھری نے تو یہ ایڈمٹ کر لیا نا کہ بڑے انہوں نے کمپلیمنٹ بھی دے دی وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ ہم نے کرایا تھا. اب یہ نا ایک نیا کٹا کھول دیا ہے فواد صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے. دلیر آدمی ہیں، جب موڈ میں آتے ہیں تو بہت کچھ باتیں کہہ جاتے ہیں. اب تو ظاہر ہے وہ تردید کریں گے، نہیں آئی میٹ دس، آئی ڈڈ ناٹ مین دیٹ. تو بہرحال اینی وے اب یہ ہو گیا کہ پھر یہ نے کچھ جو تجزیہ کار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے FATF کے لیے ایک بڑا اچھا مواد دے دیا ہے انڈیا کو، اینڈ which if this is used properly which will ensure that Pakistan ends in the blacklist in the next meeting. I don't know کیا ہوگا نہیں کیا نہیں ہوگا، پر میں صرف یہ کہوں گا کہ پلیز ڈو ناٹ اسپریڈ ہیٹریڈ، ڈو ناٹ سپورٹ ایکسٹریمزم اینڈ وائلنس. ایکسٹریمزم اینڈ وائلنس اینڈ ہیٹریڈ اس کا کاؤنٹر پروڈکٹ ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے. I leave it at that. میں صرف یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے میرے ویڈیو کو اسپانسر نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز ڈو سبسکرائب اٹ، اینڈ I leave it at that. خدا حافظ.